صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے اور قدرت میں سارا جہان ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے تم میں اچھا ہے اور کون عمل کے اعتبار سے خراب ہے۔ اور وہی اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور وہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش انسان کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ انسان کو اس وضع اور قطع کا بنایا ہے کہ اسے قدم قدم پر کبھی کھانے کی چیزوں سے متعلق، کبھی رہنے سہنے کی چیزوں سے متعلق، کبھی آنکھوں کو اچھی دکھنے والی چیزوں سے متعلق طرح طرح کے امتحانوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا تو اس انسان میں مٹی کا عنصر غالب رکھا، یعنی زیادہ مٹی رکھی، باقی کائنات کی ہر شے کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں موجود ہے۔ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، پیتل بھی ہے، ہر چیز ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا آئرن کی کمی ہو گئی، اس میں آئرن کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو۔ تو لوہا ہے انسان میں جبھی تو کمی اور زیادتی ہوگی۔ ایسے ہی کچھ دوائیں سونے اور چاندی سے بنائی جاتی ہیں، ان کو پیس کر باریک کر کے ریزہ ریزہ کر کے دواؤں میں ملایا جاتا ہے کہ بھائی سونے کی پورتی کرے گا، یہ چاندی کی پورتی کرے گا، یہ فلاں وٹامن کو پورا کرے گا۔ تو یہ وٹامن جن چیزوں کے نام ہیں وہ اس کائنات کی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر داخل کی ہیں تاکہ ہمارا جسم صحیح طریقے سے کام کر سکے اور بھرپور اپنی قوت کا جہاں پر اسے مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ کر سکے۔ اور جب اسی میں سے کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو جو اس میدان کے ماہر ہیں وہ بتا دیتے ہیں یہ کمی ہے اور یہ فلاں چیز کے کھانے سے پوری ہو جائے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان تینوں کو اللہ نے عقل والا بنایا ہے، بس ان کی بناوٹ میں تھوڑا تھوڑا یہ فرق رکھا ہے کہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، ٹھنڈا اجالا جسے کہتے ہیں، جس میں روشنی تو ہے مگر جلانے کی صفت نہیں ہے۔ اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، ایسی آگ جو دھوئیں سے ملی ہوئی ہے، من مارج من نار، ملاوٹ والی آگ سے، خالص آگ سے نہیں بنایا ہے۔ تو اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے مگر ساتھ ساتھ سمجھ بھی ہوتی ہے اس میں۔ اور فرمایا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو اسے کچھ زمانے کے لیے ایسی چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی ہے اس میں۔ ابلیس بھی جو تمام شیطانوں کا سردار ہے وہ بھی جنت میں رہتا تھا، فرشتوں میں ملا جلا رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور ابھی تک اللہ سے کوئی مقابلے کی صورت پیش نہیں آئی تھی، ابھی اس کے اوپر لعنت کی مہر نہیں لگی تھی۔
جیسے اور اللہ کے مقبول بندے تھے وہ بھی اس وقت تک اللہ کے بندوں میں ہی شامل تھا۔ تو جنت میں وہ گھومتا پھر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک پتلا بنا کھڑا ہے، تو قریب گیا اور غور کرنے لگا یہ کیا ہے۔ باہر سے دیکھا، ناک کے ذریعے سے اندر داخل ہوا، پیٹ ویٹ میں سب جگہ گھوما، ابھی آتے وہاں نہیں بنائی گئی تھی، تو باہر نکل کے بولا ارے کھکل ہے یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا، قابو نہیں رکھ سکے گا، یعنی کبھی کوئی کھانے کی اچھی چیز دکھے گی تو ادھر کو چل پڑے گا، کبھی دولت دکھے گی ادھر کو چل پڑے گا، کبھی حسن و جمال دکھے گا ادھر کو چل پڑے گا، ذرا سی کوئی اچھی اور اس کے فائدے کی چیز کی طرف کوئی بلائے گا تو بس اس کا دل ادھر کو مچلنے لگے گا کہ ادھر کو جاؤں گا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ شیطان نے تو صرف اس کے آدم علیہ السلام کے بدن میں گھوم کر کھکل پن دیکھا تھا، اب یہ اور اپنی طرف سے اس پہ چیزیں جو مرتب کر رہا ہے یہ کہاں سے کر رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لاجک، جس کو عربی میں منطق کہتے ہیں۔ تو لاجک یہ ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے ابلیس بہت بڑا لاجیکل ہے، سائنس کا ایک حصہ ہوتا ہے لاجک۔ لاجک یہ کرتی ہے کہ آدمی یا کوئی بھی جو اس علم کا ماہر ہے ایک چیز کو دیکھ کر اس سے دوسری چیز کو سمجھ لیتا ہے، جو سامنے سے نظر آتی ہے اسے دیکھ لیتا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہی ہے چاہے وہ 6 مہینے بعد ہوگی یا سال بھر بعد ہوگی یا اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور چھپی ہوئی چیز ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر دیکھی ہوئی چیز سے، سمجھی ہوئی چیز سے نہ سمجھی ہوئی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس علم کا نام لاجک ہوتا ہے۔ تو لاجک میں بھی وہ اتنا ماہر ہے کہ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے میں اس کو کیسے بہکا سکتا ہوں، کیسے کس راستے پر لے جا سکتا ہوں، اس کے اندر کن باتوں کا شوق ہوگا، کون سے شوق دلا کر اسے میں گمراہ کروں گا۔ ہر ایک کو اس کے شوق کے مطابق گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کو شوق ہوگا کھیل کود تماشے دیکھنے کا اسے اس راستے سے لے کر جائے گا اپنی منزل تک، جسے شوق ہوگا عبادت کا، ذکر و اذکار کا، اسے ان راستوں سے لے کر جائے گا اپنی منزل تک۔ آدمی سمجھے گا مجھے تو نیک کام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن کیا معلوم اس نیک کام کے پیچھے کون سا خطرہ چھپا ہوا ہے۔ تو بہت سارے راستے ایسے بھی ہیں کہ سامنے سے وہ نیکی کے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہونا ہے، بہت سے فرقے وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آج بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ رامپوری ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہیں تو سب دیندار ہی، سب کلمہ پڑھنے والے، اور جن کے بھی علماء ہیں وہ آپ کو جب آپ ان کے پاس بیٹھو گے تو بات قرآن سے کریں گے یا حدیث سے کریں گے، تو آپ کہو گے یار اس میں فرق کیا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کم پڑھا لکھا آدمی اس کی کوئی بات سن کر اس سے محبت کرنے لگے گا، اس کے پاس بیٹھنے لگے گا، اول وہ قرآن کی باتیں بتائے گا، حدیث کی باتیں بتائے گا، اور جب یہ سمجھ لے گا کہ یہ میرا بالکل پکا ہو گیا تو اب جو اصلی مقصد ہے اس کا وہ آہستہ آہستہ غیر شعوری طور سے رکھنا شروع کرے گا۔ ارے بھائی لوگ یہ فاتحہ کیوں دلاتے ہیں، اس میں کیا ہے بھائی، کوئی ضروری تھوڑی ہے، کوئی دلائے نہیں دلائے، تو اول آپ نے سوچا ہاں بات تو صحیح کہہ رہی ہے بھائی، کوئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، تو اول آپ کے ذہن سے، دل سے، دماغ سے اس کی اہمیت کم کری۔ جب سمجھ گیا کہ اب اہمیت کم ہو گئی، ارے بھائی دلانے ہی نہیں چاہیے، کہیں حدیث میں نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں فاتحہ کی، ورنہ کوئی مزارات کے متعلق کرتا ہے، کوئی اس پارٹی کا ہے تو اس پارٹی والوں کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق اشارے کرے گا، دیکھو وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ویسے کرتے ہیں، تو کیا ہے شیطان لگ جاتا ہے پیچھے، اور وہ حق راستے سے موڑنے کے لیے پہلے شوق کے مطابق اسے دین کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، دانہ ڈالتا ہے اسے، اور جب وہ دانہ چگنے لگتا ہے تو وہیں شکار کر لیتا ہے اسے، اور اپنے مقصد کے مطابق جدھر کو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر کے ادھر کو لے جاتا ہے۔ کیا ہے وہ پہچانتا ہے، لاجک ہے اس کے پاس، صورتیں دیکھ کر، وضاقتہ دیکھ کر، ان کے شوق دیکھ کر وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کس کو کس راستے سے گمراہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو آدم علیہ السلام پہ کوئی لکھا ہوا تھوڑی تھا کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس نے کیا ہے کہ بھائی یہ کھکل آدمی ہے،
اندر سے خالی ہوتا ہے، یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ تو اس نے اپنی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی، اور حدیث پاک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، ہوشیار رہنا۔ جب سے جانتا ہے یہ لاجک، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا، تمہاری نسل پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے وہ اتنا ماہر ہے، فنکار ہے، کون سے فن سے تمہیں کس برائی کی طرف لے جائے تم سمجھ نہیں سکو گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے رسول کے حوالے کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے جاننے پہچاننے والے علماء صحیح راستہ دکھانے والے ہیں ان کے حوالے کر دو۔ اپنی عقل زیادہ مت چلاؤ، اپنی عقل چلاؤ گے تو تمہاری عقل میں غلط باتیں وہ بٹھال کر تمہارے اپنوں سے ہی بدگمان کر کے توڑ کر لے جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے صحابہ ہیں، تمہارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ان سے کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی اور جان بوجھ کر انہوں نے کوئی ایسی بات کر لی تو یہ سمجھیں گے ہم رہے ایمان کے اوپر، اور ایمان اور ان کے اعمال سب برباد بھی ہو چکے ہوں گے۔ مثلاً آپ کے سامنے اگر اونچی آواز میں بول دیں، آپ کا ادب و احترام کا خیال نہ رکھیں تو سمجھیں گے کیا ہو گیا، زور سے ہم نے بول دیا تو کون سا فرق پڑتا ہے، یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں۔ کسی انسان کا اتنا ادب تھوڑی کرنا ہے ہمیں کہ صاحب بولیں گے بھی آہستہ اس کے سامنے، مگر جو آداب قرآن نے بیان کر دیے، جو حدیث نے بیان کر دیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء حق اور صوفیاء کاملین نے بیان کر دیے، جو ان اصول اور ضابطوں کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، نہ جانے کہاں کون سے گڑھے میں جا کر گر جاتے ہیں، اور انہیں اس کا پھر احساس بھی نہیں ہوتا، سمجھتے ہم صحیح ہیں اپنی جگہ۔ تو یہ تمام بہت باریکیاں ہیں، بہت چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، لیکن باریک باریک باتیں ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جاتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کی آزمائش رکھی ہے، فطرت میں گناہوں کی صورتیں رکھی ہیں کہ میرا بندہ یہ گناہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی گناہ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو اس کا علم ہے کہ میں نے اپنے بندے کی فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہے۔ اگر میرا بندہ احساس کر لے گا مجھ سے غلطی ہو گئی اور توبہ کر لے گا تو میں معاف بھی کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت کم روایتیں بیان فرماتے ہیں، مگر جو روایت ہوتی ہے بہت اعلیٰ، بہت اہم، اونچی سند کی روایت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرۃ، اگر کوئی گناہ کر کے مغفرت کی اپنے لیے دعا مانگ لیتا ہے تو اسے گناہ پر اڑا رہنے والا، قائم رہنے والا نہیں مانا جاتا، اگرچہ وہ ایک دن میں اسی گناہ کو لوٹ لوٹ کے 70 بار بھی کر لے اور 70 بار کر کے بھی معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے گا، لیکن چونکہ میں نے اس کے مزاج میں استقلال نہیں رکھا ہے زیادہ، پھر پھسل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا کہ اے میرے بندے جب بھی تجھے احساس ہو توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، تو معافی کا بھی راستہ رکھا۔ اسی طرح دنیا بہت ہری بھری مزے کی لگتی ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ دنیا کو بہت چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا چاہتے ہو نا تو جائز اور حلال راستے سے جتنے چاہو حاصل کر لو، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، کھرب پتی بن جاؤ، میرے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اس کا حق ہے وہ ادا کرتے رہو۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کا حق نہیں نکالتے اس میں سے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر ہے۔ اور جو حق اس کا نکالتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہے، زکوٰۃ دینے کے بعد جائز اور حلال راستے سے تمہارے پاس سونے چاندی کے انبار ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ہم تو معمولی امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے بڑے نبیوں نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی نعمت جائز حلال راستے سے مل رہی ہے تو جتنی مل رہی ہے لے لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن غسل خانے میں ننگے ہو کر غسل فرما رہے ہیں، یا آڑ میں جو بھی جگہ ہوگی، کپڑے آدھا کوترے ہوئے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے سامنے سونے کی ٹڈیاں گرانا شروع کری۔ ٹڈیاں جو ابھی ٹڈی دل نکلے تھے نا کورونا کے زمانے میں، تو اتنے بڑے سائز کے یہ پرندے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اڑنے والے، تو اتنے بڑے ٹڈیاں سونے کی گرانا شروع کریں اللہ نے، تو وہ نہانے سے جلدی سے ہٹے
اور جو کپڑے اترے رکھے تھے انہی میں ٹڈیاں بین بین کے کپڑوں میں دبا دبا کے رکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں اتنا دیا نہیں ہے کہ جس سے تمہاری ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں؟ تمہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو اکٹھا کیوں کر رہا ہو اپنے پاس؟ کہ مولا اتنا میرے پاس ہے کہ میں غنی ہوں، مگر تیری برکت اور رحمت سے غنی نہیں ہوں، اس کو تو جتنی ملے گی لے لوں گا۔ تو اللہ تبارک تو ٹھیک ہے بھائی، میری رحمت اور مغفرت سے اگر لے رہے ہو، برکت کے لیے لے رہے ہو، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، میرے لیے جائز اور حلال ہے، تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان نبیوں کے عمل سے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسان کی حقیقت کو بیان کر کے مختصر طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے، میرے بندو بس جائز اور حلال راستے پر چلو، کہیں غلطی ہو جائے تو انسان ہو، اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اس کی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں کمی، غلطی، کوتاہی اور گناہ اللہ ہم سے ہوا اللہ اسے معاف فرمائے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی زندگی میں ہم سے ایسی حرکت ہو گئی مولا جو تجھے ناپسند لگی، تیرے رسول کو ناپسند ہوئی، تیرے مقبول بندوں کو ناپسند ہوئی، مولا ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں معاف فرما۔ ہمارے رسول بھی ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے بزرگ بھی ہمیں معاف فرمائیں، اور آئندہ اچھے احساس کے ساتھ مولا ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، نیک نیتی عطا فرما۔ ہر جگہ مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، ان کے دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام سے جہاں ان کے مقابلے ہو رہے ہیں وہاں ان کو فتح، نصرت، غلبہ، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ دشمنان اسلام کو مغلوب فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ